نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا فضل عظیم اور ہمارے ایک ایک سانس کے ساتھ اس کی کروڑوں نعمتیں اور رحمتیں ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے اور آپ کے سبب سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات و اکرامات سے نوازا ہے، جس طرح ماہ سیام المبارک ہے، ربیع النور شریف ہے، ماہ شعبان المعظم ہے، اسی طرح دیگر مبارک مہینے اور ہر ہفتے میں جمعہ کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، پیر کا دن ہے، جو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اعمال کی قبولیت کے لیے اور بخشش کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ایام قربانی ہیں، ذی الحج شریف کے پہلے 10 دن ہیں، ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، جس طرح کی یہ حدیث پاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، فرماتے ہیں کہ کوئی دوسرے دن ان سے زیادہ فضیلت والے نہیں ہیں کہ عمل صالح جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہو، من هذه الایام العشرہ، ان 10 دنوں سے۔ مطلب کہ یہ 10 دن جو قربانی کے 10 دن ہیں، یکم سے لے کر 10 کی تاریخ تک، یہ وہ دن اور راتیں ہیں جن میں بندہ مومن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب اور مقبول ہوتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد سے بھی بڑھ کر؟ فرمایا قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا ہے، جہاد سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس عمل کے ان دنوں کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ مجاہد جو اپنے مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا، نہ خود واپس آیا نہ اس کے مال میں سے کچھ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اور زیادہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے۔